अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नज दियो, हरगिज खुदा मिलता नहीं। जब हम कहते हैं हम अहले सुन्नत कि वसीला, इस्तिआनत, इस्तिमदाद, जब हम यूज करते हैं ये चीजें, तो हमारा अकीदा ये होता है कि देने वाली जात अल्लाह ही की है, बट वसीला अंबिया व औलिया का पेश किया जाता है कि अंबिया औलिया का देना अल्लाह ही का देना है। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो शिरक है, ये गैरुल्लाह से मदद शिरक है। फिर हम उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग में करते हैं कि आप लोग अपनी अम्मी से, अपने अब्बा से, अपने बड़े भाई से मदद मांगते हैं कि पैसा दे दो, तब शिरक क्यों नहीं? मुश्किल में पुलिस को पुकारते हैं, मुश्किल में डॉक्टर के पास जाते हैं जब तबीयत खराब होती है, तब शिरक क्यों नहीं होता? तो इस पर ये कहते हैं, सुनिए। अब यहां लोग सवाल पूछते हैं कि वाह भाई वाह, पुलिस के पास तो इख्तियारात हैं आपकी मदद करने के, है भाई, डॉक्टर के पास इख्तियारात हैं आपको औलाद देने के, बे औलाद लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्या ख्याल है? तो क्या अल्लाह के नबी के पास नहीं हो सकते? तो है भाई, याद रखो, पुलिस जो मदद करती है वो असबाब के तहत करती है। असबाब के तहत तो सबके पास सब कुछ, हर किस्म के इख्तियारात हैं, और वो सिर्फ नबी के पास नहीं है असबाब वाले। आप खुद मानते हैं कि वो किसके पास हैं? पुलिस के पास भी हैं। तो फिर पुलिस से माज़ अल्लाह, फिर पुलिस को, फिर तो पुलिस का मकाम भी बहुत ऊंचा हो गया ना। आप मानते हैं कि पुलिस के पास जिस किस्म के इख्तियारात हैं, हम इन इख्तियारात की बहस नहीं कर रहे। एक होता है लॉजिकली कोई काम करना, मैं आपसे पानी मांगता हूं तो आप जाएंगे, नलका खोलेंगे, ये पूरी साइंटिफिक लॉजिक है ना, पानी ऊपर से नीचे आएगा। और एक मैं आपसे पानी मांगता हूं, आप छू मंतर करके बोलते हैं बस जब चाहो आप बारिश बरसात हो, जब चाहो आप पानी सामने ला सकते हो, ऐसा तो नहीं होता, ये शिर्क है। अगर आपने अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना शुरू कर दिया और वो असबाब से हटके मांगना हो, तो फिर मेरे भाई बख्शिश का इम्कान खत्म। सुना आपने? जो चीज लॉजिक के अगेंस्ट हो और मा फौकुल असबाब हो, तो वो मदद शिर्क है। अब इनकी आदत है कि बड़ा बड़ा वर्ड अरबिक का फेंक दो कि पब्लिक सोचते रहे कि क्या है। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीयना यौमल जज़ा। मा फौकुल असबाब, यहाँ जो माँ है वो उसका मतलब यानी समझ लीजिए विथ, ठीक है, और विथ इंग्लिश वाला, और फौक यानी अबव, और असबाब का मतलब समझ लीजिए आप कि किसी चीज के जरिए, विथ एनी मीन्स और विथ एनी मोड, इजी करने के लिए कि जैसे किसी शख्स ने किसी से पैसा मांगा, राशन मांगा, तो उसकी मदद करेंगे, तो ये मा तहतुल असबाब होगा कि असबाब के अंडर, तहत यानी अंडर, कि असबाब के तहत मैंने मदद किया, पर असबाब के अलावा असबाब से हटकर मदद करेंगे तो ये शिर्क है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पुलिस से मदद, अम्मी से, अब्बा से, ये सारी चीजों से जो हम मदद मांगते हैं, तो ये असबाब के अंदर रह के मदद मांगते हैं, असबाब से हटकर नहीं। असबाब से हटकर मांगेंगे तो शिर्क हो जाएगा। तो आइए, मदद मांगना मा फौकुल असबाब के हवाले से कुरान मजीद का क्या फरमान है। यह है पारा नंबर 19 सूरह अन-नम्ल आयत नंबर 38, 39, 40। थोड़ा मैं आपको पस मंजर पेश कर देता हूं, पस मंजर यानी थोड़ा बैकग्राउंड आपको पेश कर देता हूं। ये आपको 25, 26 आयत से मिल जाएगा। मुख्तसर ये कि हजरत सुलेमान अला नबीना व अलैहिम सलातु व तस्लीम ने मुल्क सबा की जो रानी थी उसका नाम था मलका बिल्किस। और बात आ गई है तो ये मलका बिल्किस जो है, इनका जो तख्त था वो बहुत मशहूर था। तख्त यानी थ्रोन, वो बहुत बड़ा था, आगे हम पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी साहिबा को एक लेटर भेजा और उसको इस्लाम की दावत पेश करी। फिर आप पूरा पढ़ लीजिएगा कुरान शरीफ की आयत में, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। मलका बिल्किस क्या करी, अपने लश्कर के साथ मुल्क सबा जो यमन में है वहां से लेकर बैतुल मक़दस जहां हजरत सुलेमान तशरीफ फरमा थे, वहां तक निकली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने अपने लश्कर को लेकर, ठीक है। तो हजरत सुलेमान ने ये चाहा कि इस रानी का जो तख्त था, जो बड़ा मशहूर तख्त था, उसको अपने दरबार में ले आऊं, ताकि जब रानी आए तो वो तख्त यहां मौजूद देखकर उस इस्लाम की हक्कानियत को मान जाए और ईमान ले आए। तो अब देखिए, हजरत सुलेमान ये कौन है? ये अल्लाह के नबी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह से डायरेक्ट मांग सकते हैं और बेशक अल्लाह ताला अपने नबी की हाजत पूरा कर देता है, ये हमारा अकीदा है। पर यहां देखिए इस आयत में क्या होता है। ये आयत नंबर 38, सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि वो उसका तख्त मेरे पास ले आए कब्ल इसके कि वो मेरे हुजूर मुती होकर हाजिर हो। अब हजरत सुलेमान ने किसको कहा? अपने दरबारियों को कि वो तख्त मेरे हुजूर हाजिर करो। अब हजरत सुलेमान को माअज़ल्लाह नहीं पता था कि जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहे। क्या माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह,
حضرت سلیمان یہ بھول گئے تھے معاذ اللہ. پر یہاں دیکھیے سورہ نمل میں کیا فرمایا, اللہ کے نبی اپنے درباریوں سے مدد چاہ رہے ہیں. اب بولنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں ما تحت الاسباب ہوگا, اسباب کے تحت, پر نہیں. اب غور دیکھیے آگے, یہی سورہ ہے, آیت نمبر 39 ہے. ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کرے, اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں. حضرت سلیمان کے دربار میں ایک خبیث جن نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام, میں وہ تخت جو آپ چاہ رہے ہیں یہاں آ جائے اس کو لے آؤں گا, دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. ٹھیک, اب غور کیجیے, یہاں بات آ گئی تو میں عرض کر دوں, یہاں ایک عربک ورڈ یوز ہوا ہے عفریت. اس کا ترجمہ سرکار اعلی حضرت نے اپنی کنز الایمان شریف میں خبیث جن کیا. اس پر مرزا انجینئر جو ہے ان کو بہت تکلیف ہوئی اور کہا کہ حضرت سلیمان کے دربار میں یہ جو جن تھے وہ ایک صحابی جن تھے, اور سرکار اعلی حضرت نے ایک صحابی جن کی گستاخی کری. تو اس پر ہماری ایک پوری ویڈیو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. خیر ابھی ٹاپک پر رہتے ہیں کہ جن نے کیا بولا کہ میں تخت دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا, اور فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کا دربار کا ٹائمنگ اپروکسیمیٹلی فجر سے ظہر تک تھا. تو حضرت سلیمان نے کیا چاہتے تھے کہ اس سے پہلے یہ تخت آ جائے. پھر دیکھیے آیت نمبر 40, یہ تخت کتنی دور ہے, اپروکسیمیٹ 1500 کلومیٹر دور. آیت نمبر 40, اس نے عرض کی, یہاں کون ہے اس نے, یہ حضرت آصف بن برقیہ اللہ کے ولی ہے. ٹھیک ہے, اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے, اس بات ہو رہی ہے تخت کو, حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلا, سبحان اللہ, قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ کے ولی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ, 1500 کلومیٹر دور رکھا ہوا تخت جو اپروکسیمیٹ 240 فٹ ہائٹ 120 فٹ بریتھ, غور کیجئے, اس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا, 7 تالوں میں 7 دروازے کے اندر بند, پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی طاقت, سبحان اللہ. اب آگے دیکھیے کیا فرمایا, فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي. پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا, سبحان اللہ, پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آ گیا اللہ کے ولی کی قدرت سے, پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا, اور اس کو دیکھ کر حضرت سلیمان کیا فرما رہے ہیں, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. کیا فرما رہے ہیں, رب کے فضل سے. غور کیجیے, اللہ کے ولی سے مدد مانگی, وہ بھی ما فوق الاسباب, اسباب سے ہٹ کر, اور مدد ہو بھی گئی. تو کیا فرمایا, ھذا من فضل ربی. غور کیجئے, اللہ کے نبی کا تعلق ڈائریکٹ خدا سے ہوتا ہے, خدا سے لیتا ہے, بندے کو دیتا ہے, پر یہاں اللہ کے نبی نے اللہ کے ولی سے کہا, اور غور کیجئے مدد اللہ کے ولی کے ذریعے ہوئی. پر حضرت سلیمان نے ہمیں عقیدہ بتایا, کیا عقیدہ, ھذا من فضل ربی, یہ ثابت کرا کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے, پر اللہ اپنے ولیوں کے ذریعے مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت سلیمان کو بھی یہ پتا تھا کہ حضرت آصف بن برقیہ نے جو یہ تخت پیش کیا ہے, یہ اس کی قدرت اللہ ہی نے ان کو عطا کری, حقیقی اور مددگار اللہ ہے. اور یہ جو میں آپ کو بار بار پیش کر رہا ہوں حقیقی عطائی, اس پر ہماری پوری ویڈیوز بنی ہے, آپ ضرور پلے لسٹ چیک کریے, وسیلہ سیریز, اس پر اس موضوع پہ آپ کو اور بھی چیزیں مل جائے گی. اب غور کیجئے, یہ ما فوق الاسباب ہے, ٹھیک ہے, اور اگر سپوز کیجئے ما تحت الاسباب بھی, اسباب کے تحت اگر کوئی وہ تخت جو اتنا بھاری بھرکم ہو, 1500 کلومیٹر دور ہو, 240 فٹ کی ہائٹ ہو, 120 فٹ کی چوڑائی ہو, وہ 1500 کلومیٹر دور سے 10 دن سے بھی زیادہ لگے گا اس کو لانے میں, اسباب کے تحت بھی. پر یہاں قدرت دیکھیے اللہ والوں کی, سبحان اللہ. اب ایک دلیل میں آپ کو اور پیش کر دوں, یہ ہے بخاری شریف 6502, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے پسند ہے اور میں نے اس پر فرض کی ہے, بلکہ میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے, اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرے, سبحان اللہ, اللہ کا ولی اپنے رب اللہ سے سوال کرے, اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں, اور کسی کام میں مجھے تردد نہیں ہوتا جس کو میں کرتا ہوں مگر مومن کی موت کو برا سمجھنے میں, کیونکہ میں اس برا سمجھنے کو برا سمجھتا ہوں. یہ ہے اللہ والوں کی شان, بخاری شریف سے. سبحان اللہ. اور کیجئے کیا تھا, اللہ والے اللہ سے جو سوال کرے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ کو ایک دعویٰ یاد تھا, دعویٰ بھولے تو نہیں, کیا دعویٰ تھا, ما فوق الاسباب, مدد مانگنا شرک ہے. اب دیکھیے, جیسے ہماری عادت رہی ہے
کہ ہم ایک حوالہ انہی کی کتاب سے بھی پیش کرتے ہیں. تو یہ ہے دیوبندیوں تبلیغیوں کی بیسٹ سیلر بک فضائل اعمال. اس کی جلد نمبر 2 ہے. فضائل حج کے چیپٹر میں زیارت مدینہ طیبہ میں پوائنٹ نمبر 11 ہے. بہت لمبا لکھا ہوا ہے, میں مختصر پیش کر دیتا ہوں, آپ جس کو پورا پڑھنا ہو وہ اسکین کاپی سے پڑھ سکتا ہے. ایک بزرگ تھے, وہ حج کے لیے نکل رہے تھے. ایک شخص نے ان کو کہا کہ جب مدینہ شریف جائیں گے تو میرا سلام عرض کرنا. پھر یہ بزرگ مدینہ شریف پہنچ گئے اور اس شخص کا سلام عرض کرنا بھول گئے. ٹھیک ہے. اب جب مدینہ شریف سے مکہ شریف واپس تشریف لانے لگے تو ایک جگہ پہنچ کر ذوالحلیفہ جہاں جگہ ہے وہاں پہنچ کر ان کو یاد آیا کہ میں نے سلام کرنا تو بھول گیا. پھر اپنا قافلہ چھوڑ کر مدینہ شریف واپس آ گئے سلام کرنے کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کا سلام عرض کیا, اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی اس شخص کا سلام عرض کیا. ٹھیک ہے. رات بہت ہو گئی تھی تو وہ سو گئے. اب میں ایگزیکٹلی پڑھتا ہوں کہ آخر شب میں یعنی ان بزرگ نے حضرت حضور اقدس اور حضرت شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی زیارت کی. حضرت ابوبکر صدیق نے حضور اقدس سے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ شخص ہے. حضور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا, ابو الوفا. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ میری کنیت تو ابو العباس ہے. حضور نے فرمایا کہ تم ابو الوفا ہو یعنی وفادار ہو. اس کے بعد حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد حرم یعنی مکہ مکرمہ کی مسجد میں رکھ دیا. حضور نے مدینہ شریف سے مکہ شریف پہنچا دیا. میں مکہ مکرمہ میں 8 دن تک مقیم رہا. اس کے بعد میرے ساتھیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا. اب غور کیجئے, ایک طرف کیا تھا یہاں پہ, ما فوق الاسباب مدد شرک ہے. اب بتائیے مدینہ شریف سے مکہ شریف ڈائریکٹ آ گئے. اب ایس پر دیوبندی عقیدہ تو یہ تو شرک ہوا. دیکھا آپ نے, یہ ایسے مکار ایسی جھوٹی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان وہابیوں ان دیوبندیوں سے دور رکھے, اور اے سنی مسلمان اپنا ایمان بچاؤ. اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے. اور یہی گنگناتے رہیے سنیوں, ان سے مدد مانگے جاؤ. پڑے بکتے رہے بکنے والے, کفے دریائے کرم میں ہے رضا, 5 فوارے چھلکنے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.